بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جمعہ ہے اور جمعہ کے دن ایک خاص عمل ہے جو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاص مریدوں اور شاگردوں کو اور خاص لوگوں کو وہ وظیفہ فرماتے تھے کہ یہ وظیفہ تمام حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے، اس طرح تمام مشکلات کو پورا کرنے کے لیے، اور اسی طرح تمام مالی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہے۔ اور جتنے کاروبار کی بندش ہے، کاروبار کی رکاوٹیں ہیں، کاروبار کی پریشانیاں ہیں، اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ وہ دور فرمائیں گے۔ یہ مجربات میں سے ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کے وہ تمام کے تمام کام کر دیں گے جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو، مشکلات ہو اور اس طرح پریشانیاں ہو، مشکلات نے گیر رکھا ہو، اس طرح پریشانیوں گیر رکھا ہو، اور اس کے بعد بارے میں انسان دن رات سوچتا ہے کہ یہ کس طرح پورا ہوگی، کس طرح پورا ہوگی۔ تو یہ عمل بہت آسان ہے، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، خاص طریقے سے سورہ اس طرح آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور اس طرح آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو قرآن اور حدیث سے مخالف ہو، نہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شفا ہے اور ہر بیماری کے لیے علاج ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں بھی فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جو آدمی ایک دفعہ پڑھتا ہے تو اپنے حفاظت، دو دفعہ پڑھتے گھر کی حفاظت، 3 دفعہ پڑھتے ہیں تو پورے محلے کی حفاظت ہوتی ہے، اور یہ سب سے مضبوط صورت ہے۔ اور یہ جو آیات ہے آیت الکرسی، یہ بہت مجرب ہے اور طاقتور ہے، یہ خاص کر جنات کے لیے، اور وہ بچے جو روتے ہیں اور ڈرتے ہیں ان پر جب پھونکا جائے تو اس کی برکت سے اللہ جل شانہ ان کے ڈر اور خوف کو دور فرمائیں گے۔ اور اس طرح کوئی ڈر رہا ہے، کوئی ایسے ویرانے میں جا رہا ہو یا کوئی ایسی جگہ میں سو رہا ہو جہاں انسان کو ڈر لگا ہو، تو آیت الکرسی 7 مرتبہ اپنے اوپر دم کر کے انشاءاللہ موت کے علاوہ کسی چیز کے ڈر نہیں ہوگی، ہر چیز سے اللہ جل شانہ حفاظت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اس میں آیت کریمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ دعا ہے جس کی دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ جل شانہ مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ یہ بہت زبردست اعمال ہے۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں یونس علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کو پکارا، عمل کیا، وظیفہ کیا، اور یہ عمل اور یہ وظیفہ اللہ جل شانہ اس کو سکھایا کہ یونس یہی پڑھو۔ یونس علیہ السلام نے جب یہ وظیفہ شروع کر دیا تو اللہ جل شانہ نے اس کو اس اندھیروں میں اللہ جل شانہ اس کو راستہ دیا۔ مچھلی یہ ایک پانی کا اندھیرا، اور اس طرح ایک مچھلی کا اندھیرا، مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، اور اس طرح مچھلی کے پیٹ کے اندر جو اس کا معدہ ہے اس کا اندھیرا، ان تمام اندھیروں سے اللہ جل شانہ اس کی حفاظت کی، اور اللہ جل شانہ اس کو نکالا، اور اللہ جل شانہ نے اس کی حفاظت فرما کے اس کی مدد کی۔ تو ان 3 اعمال کو، اور پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا۔ درود شریف کے بارے میں تو بہت فضائل ہے۔ ایک دفعہ بندہ درود شریف پڑھتا ہے 10 نیکیں ملتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتی ہے، 10 درجے بلند ہوتی ہے، اللہ جل شانہ 10 رحمتیں بیچتے ہیں انسان کے اوپر۔ جو 10 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اور جو جمعہ کے دن درود شریف پڑھتے ہیں، فرشتے چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں، اور وہ درود شریف سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ درود شریف جہاں جس جگہ سے گزر رہی ہے تو وہ تمام چیزیں اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ تو اس طرح دوستو یہ اعمال بہت طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے، بس ہر ضرورت ہو، ہر حاجت ہو، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ دوستو وظیفہ کرنا کس طرح ہے، کس طریقے سے وظیفہ کرنا ہے، اس طریقے سے وظیفہ کریں۔ جمعہ کے دن عصر کے نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور پھر 25 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ پھر سنیں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں۔ جمعہ کے دن عصر کے نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور 25 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ پھر اس کے بعد دعا مانگے۔ یہ عمل کئی جمعہ تک کرنا ہے، اور انشاءاللہ ایک جمعہ
عصر کے نماز کے بعد جب عمل کیا انشاءاللہ اگلے جمعے تک اللہ جل شانہ وہ ضرورت، وہ حاجت، وہ پریشانی ضرور دور فرمائیں گے، اور وہ حاجت ضرور اللہ جل شانہ قبول فرمائیں گے۔ دوستو یہ وظیفہ خود کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے، سب اس سے فائدہ اٹھائے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ تمام سننے والوں کی حفاظت فرمائے، ان کے ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائے، اور ان کو کسی انسان کے محتاج نہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔